ہاں جی جی. اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مسلم، دلت اور ہندو مہیلا کو کس درشٹی کون سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ایک ہی درشٹی کون سے دیکھتے ہیں تو گجرات میں جو دنگا ہوا اس میں مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی ریپ کیوں کیا گیا فقط؟ جن کا سوال ہے کہ آپ مسلم، ہندو اور دلت کو کس درشٹی سے دیکھتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو جو گجرات میں صرف مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوا؟ پہلا سوال کا جواب، کس درشٹی سے میں ہندو، دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں؟ انسان کی درشٹی سے. انسان کی درشٹی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کرمنا بنی آدم، ہر آدم کے اولاد، ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمائے، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، یا کس بھی مذہب میں پیدا ہو، سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں میں نے الحمدللہ. دلت جو ہے، جیسے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بابا صاحب امبیڈکر مرنے کے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بدھزم ایکسپٹ کیا. وہ اسلام سے متاثر تھے، کچھ مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا، وہ بدھزم. اور جو دلت ہے وہ ایکچولی دیکھے جاؤ تو نیو بدھسٹ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اور جب سینسس ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمار کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. بابا صاحب امبیڈکر لگ بھگ 300 ملین 30 کروڑ لوگ کو، لگ بھگ 30 کروڑ دلت لوگ کو ہندو سے چھٹکارا پانے کے لیے، کاسٹ سسٹم سے چھٹکارا پانے کے لیے علیحدہ ہوئے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے سینسس میں جب ہندو کی گنتی ہوتی ہے اس میں دلت کو بھی گنا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. دلت ہندو نہیں ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے دلت کو کاسٹ سسٹم، جات پاتی سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے بدھزم ایکسپٹ کیا، جسے کہتے ہیں نیو بدھسٹ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب بھی میں نے پڑھا، اور اگر آپ پڑھیں گے ریزلٹس آف ہندوازم والیوم نمبر 4 اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کرشن کے 16,108 بیویاں تھے. بابا صاحب امبیڈکر نے ہندو مذہب کتاب کا کافی مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاسٹ سسٹم غلط ہے. اور صرف بابا صاحب امبیڈکر نے بھی نہیں، مثال کے طور پہ راجا رام موہن رائے، وہ بھی کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. جسٹس رانا ڈے، راجا رام موہن رائے بنگال سے تھے، جسٹس رانا ڈے بمبئی کے تھے. یہ سب وہ ہندو ریفارمرز، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنشد اور وید کی طرف آنا چاہیے. اور سوامی دیانند سرسوتی جو آریہ سماج شروع کیے، ان کا بھی نظریہ تھا کہ وید کی طرف آنا چاہیے، وہ صحیح دھرم ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ہندو دھرم کی کتاب پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اور میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات پہ سہمت ہو جو ہم میں یکساں ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں. جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جو یکساں ہے، اور جو آخری کے مقرر نے کہا جو یکساں ہے دیگر مذاہب کے، اس بات کو لو، لیکن صرف ذکر مت کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو. سارے مذہب کی کتاب، چاہے ہندو مذہب ہو یا سکھ مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا یہود مذہب ہو، ساری مذہب کی کتاب یہ کہتے کہ بھگوان ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے نہ کوئی امیج ہے نہ کوئی تصویر ہے. اور ہر مذہب کا مطالعہ کریں گے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایشور، بھگوان، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور ان مذہب کی کتابوں میں ہندوازم، جوڈائزم، کرسچینٹی، ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ذکر ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو آپ اور قریب آئیں گے. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام معنی اپنی ساری خواہشیں اللہ کے خواہش پہ نچھاور کرنا. اور جو شخص اپنی خواہش اللہ کی خواہش یا بھگوان کے خواہش پہ نچھاور کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. یہ میرا نظریہ ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ گجرات میں کیوں صرف مسلمان عورتوں کے ساتھ بلاत्कार کیا گیا تھا، وہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، مجھ سے نہیں. میں تو موجود نہیں تھا، میں نے ان سے نہیں کہا.
हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना, जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा कि 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितने भी मज़ाहिब दुनिया में मौजूद है और उनमें जो बातें यकसा है, उन्हीं बातों को लेकर उस पर अमल करना चाहिए। और अगर हम देखें तो सारी मज़ाहिब के किताब यही कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई इमेज या तस्वीर नहीं। और उन सब किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, जुडाइज्म की किताब हो या क्रिश्चियनिटी की किताब हो, उन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र हुआ है। तो अगर हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह अपनी मज़ाहिब की किताब सही तरह पढ़े तो वो इस्लाम के करीब आ जाएंगे। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करना चाहा। तो आइए देखते हैं वो मनाजिर। मैं एक हिंदू हूँ, अब मैं इस्लाम में चलना चाह रहा हूँ। The sister has said that she is a Hindu, but she wants to accept Islam. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहती है? हाँ। कोई आप पे जबरदस्ती कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती नहीं है, मेरी मर्जी से मैं यहाँ आया। माशाल्लाह। I'm asking the sister, does she want to accept Islam out of the free will, and she has said yes. क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, जी जी। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? हाँ। मानते? हाँ हाँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको कलमा पढ़ाऊंगा, आप अरबी में दोहराइए, बाद में उसका तर्जुमा करूंगा। अच्छी बात है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he grant Jannah, and inshallah we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may you lead a peaceful life so that you attain all the three. That's the pleasure of Allah, peace in this world and paradise in the hereafter, inshallah. मेरे को एक नाम रखिए। The sister has asked that she wants to suggest a name for herself. आप अपना नाम आयशा रख सकते हैं, आयशा। अच्छा। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह ताला ने जबरदस्त नेमत से नवाजा है और वो गैर मुस्लिमों की जानिब से किए गए हर सवाल का बहुत खूबसूरती से जवाब दे देते हैं, जिससे वो मुतमईन होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसी तरह के मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए दीन स्पीचेस जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।